بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 20 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 20 چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اور رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اور صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں۔ اور نقش لے کر سینے پر نام سرور دیں کا، نقش لے کے سینے پر نام سرور دیں کا، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اور ذکر شاہ بطحا کو ورد اب بنا لیجئے، ذکر شاہ بطحا کو ورد اب بنا لیجئے، ذکر شاہ بطحا کو ورد اب بنا لیجئے، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس سے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں۔
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ اور اس کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی، اس کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی، اس کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی، خاک جو مدینے کی، خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں، خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں۔ اور سچ ہے غیر کا احسان ہم کبھی نہیں لیتے، سچ ہے غیر کا احسان ہم کبھی نہیں لیتے، اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علیم آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اور صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ آج اور اب بڑھتے ہیں آج ہم اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے راہ عشق شان سیدہ کائنات۔ سگے درگاہ کو ہو اذن مدحت سیدہ زہرا، سگے درگاہ کو ہو اذن مدحت سیدہ زہرا، تہی داماں پہ بھی نظر عنایت سیدہ زہرا۔ اور فرشتے بھی تیرے ہاں بن اجازت آ نہیں سکتے، فرشتے بھی تیرے ہاں بن اجازت آ نہیں سکتے، فرشتے بھی تیرے ہاں بن اجازت آ نہیں سکتے، دو عالم پر تیری چھائی ہے حشمت سیدہ زہرا، دو عالم پر تیری چھائی ہے حشمت سیدہ زہرا، دو عالم پر تیری چھائی ہے حشمت سیدہ زہرا، سگے درگاہ کو ہو اذن بدحت سیدہ زہرا، تہی داماں پہ بھی نظر عنایت سیدہ زہرا۔ اور تیرے کردار کی عظمت نبوت پر ہویدہ تھی، تیرے کردار کی عظمت نبوت پر ہویدہ تھی، تیرے کردار کی عظمت نبوت پر ہویدہ تھی، پے تعظیم اٹھتی تھی رسالت سیدہ زہرا، پے تعظیم اٹھتی تھی، پے تعظیم اٹھتی تھی رسالت سیدہ زہرا، پے تعظیم اٹھتی تھی، تیرے کردار کی عظمت نبوت پر ہویدہ تھی، تیرے کردار کی عظمت نبوت پر ہویدہ تھی، پے تعظیم اٹھتی تھی رسالت سیدہ زہرا، پے تعظیم اٹھتی تھی رسالت سیدہ زہرا۔ اور عطا سائل کو کر دیں پاکی کردار کی دولت، عطا سائل کو کر دیں پاکی کردار کی دولت، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا۔ عطا سائل کو کر دیں پاکی کردار کی دولت، عطا سائل کو کر دیں پاکی کردار کی دولت، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ رد ہو جائے وہ دربار آقا میں، یہ ناممکن ہے کہ رد ہو جائے وہ دربار آقا میں، یہ ناممکن ہے
کہ رد ہو جائے وہ دربار آقا میں، ملے جس عرض کو تیری وساطت سیدہ زہرا، ملے جس عرض کو تیری وساطت سیدہ زہرا، ملے جس عرض کو تیری وساطت سیدہ زہرا، ملے جس عرض کو تیری وساطت سیدہ زہرا۔ اور سخی بنت سخی تیری اجازت ہی سے آیا ہوں، سخی بنت سخی تیری اجازت ہی سے آیا ہوں، سخی بنت سخی تیری اجازت ہی سے آیا ہوں، اجازت ہو تو چومو خاک تربت سیدہ زہرا، اجازت ہو تو چومو خاک تربت سیدہ زہرا، اجازت ہو تو چومو خاک تربت سیدہ زہرا۔ اور نبی مہرباں کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، نبی مہرباں کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، ظفر کی بھی اگر عرض شفاعت سیدہ زہرا، ظفر کی بھی اگر عرض شفاعت سیدہ زہرا، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا، سنا ہے تیری باندی ہے طہارت سیدہ زہرا، اجازت ہو تو چومو خاک تربت 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 سیدہ زہرا، سلام اللہ تعالی علیہا۔ دوستو، ہم جس طرح کنٹینیوسلی بات کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت، تعظیم و تکریم پہ، کہ اگر ہم ان کی تعظیم کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور اگر ہم اس خاندان کی تعظیم نہ کر سکیں بدبختی سے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیا محسوس کرتے ہیں، آقا علیہ السلام اس کے لیے آپ نے کیا تائید بعید فرمائی ہے، اور جو تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے کون سے انعامات ہیں، اور آقا کریم راضی ہوتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی تعظیم نہیں کر سکتے بدقسمتی سے، ان کے لیے کون سی وعید آئی ہے۔ ہمارے تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں جس نے بھی تعظیم اولاد مصطفیٰ کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواب میں آ کر اس کو کون سا انعام عطا فرمایا اور آقا اس سے راضی ہوئے، اور جس نے نہیں کی اس کے لیے کون سی وعید آئی ہے۔ بالکل ہم اسی طرح اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ایک واقعہ آپ کی نظر کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہم اسی تسلسل سے آگے جاتے جائیں گے۔ بڑی مشہور ترین ہستی ہے ہماری اعلیٰ حضرت کی، انہوں نے ہمارے ترجمہ کنز الایمان ہے وہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے، اور بڑی مشہور و معروف اسلام کی تاریخ میں، عالم اسلام میں یہ بہت بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی۔ انہی کا ایک واقعہ تعظیم آل رسول اولاد رسول کا ہے، وہ آج وہی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کی سواری کے لیے پالکی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی۔ یہ کہیں جانا چاہ رہے تھے اور ان کی پالکی جو تھی، اس زمانے میں پالکیاں ہوتی تھی، تو پالکی آج ان کے دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے، اور اعلیٰ حضرت کا میں بتا دوں انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے اسلام کی، کبھی موقع ملا تو ان کی اپنی ذات پہ بھی ایک ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو نالج آ جائے۔ میجورٹی ہماری عالم اسلام میں ان کا نام جانتی ہوگی، جو نہیں جان رہے ان کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ بڑی مشہور معروف ہستی ہیں عالم اسلام کی، برصغیر پاک و ہند کی اسپیشلی۔ اعلیٰ حضرت کی سواری کے لیے پالکی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی، سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ وضو سے فارغ ہو کر اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی، شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا، طلت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی سی طاری تھی، گویا پروانوں کی ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی، اور اندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رانا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ آپ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، آپ کے ہاتھ چومنے کے بعد، بوسہ لینے کے بعد،
عوام نے آپ کی پابوسی فرمائی، آپ کا بوسہ، آپ کے ہاتھ مبارک کا بوسہ کیا، اور اس کے بعد پالکی اٹھانے والوں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ساتھ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے اور پالکی اٹھانے والوں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ مطلب جن لوگوں نے پالکی اٹھائی ہوئی تھی نا، آپ ابھی تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے تو آپ رکے، آپ نے آواز دی کہ آپ پالکی روکیں۔ جب پالکی روکی، نیچے رکھی گئی، تو آپ نے جس نے بھی پالکی اٹھائی ہوئی تھی ان سب سے مخاطب ہو کے آپ کی آواز بھرائی ہوئی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جس نے بھی آپ میں سے جتنے لوگوں نے میری پالکی اٹھائی ہوئی تھی ان میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تو نہیں ہے؟ آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنی جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے۔ ان سے بولا کہ آپ کو اپنی جد کا واسطہ اب مجھے سچ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ میرے ایمان کا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس وقت خوشبو آ رہی ہے اپنے محبوب کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی سید آل رسول ہے۔ اس سوال پر جب آپ نے پوچھا، اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، اشفت حالی اور گردشی ایام کے ہاتھوں ایک پمال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر چکائے ہوئے دبی زبان میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو ان میں سے ایک بندہ، اچانک ایک شخص کا رنگ فق ہو گیا، پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، اشفت حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پمال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بڑی دبی زبان میں کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مزدور ڈکلیئر کیا کہ جب مزدور مزدوری کے لیے آئے تو اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات اور پات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک بہت پوشیدہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے، لوگوں کا خون نہیں بدل سکتا۔ اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو خوشبو آئی ہے وہ میرے سے آئی ہے، میری رگوں میں ہی خون رسول ہے، میں ہی آل رسول ہوں اور میں اس خاندان کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، اور آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں آپ سے سچ بولوں گا اور مجھے آل رسول ہونے سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن اب بات کر رہے ہیں وہ، لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، چند مہینے سے آپ کے شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا، اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں، کوئی ایسا ہنر نہیں آتا کہ میں اس کو اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والے مزدوروں سے رابطہ قائم کر لیا ہے، ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصہ کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ اب اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کی ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی
اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بہت بڑے عالم تھے، اس وقت کے بہت بڑے عالم۔ آپ کا برصغیر پاک و ہند میں سکہ جمتا تھا۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، حدائق البخشش انہوں نے لکھی ہوئی ہے، نعتوں کا مجموعہ ہے، کنز الایمان کا ترجمہ جو آج ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے۔ بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو ان کی لکھی ہوئی آج بھی بے شمار مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند اسپیشلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان کی چونکہ اردو بولنے والا، جتنے بھی اردو بولنے والے ہیں وہ سب کے سب اعلیٰ حضرت سے واقف ہوں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے عاشق رسول، جن کی بے پایاں خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہیں جو آل رسول ہیں، آپ نے فوراً سے پہلے، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ آپ نے اپنے سر کا عمامہ اتارا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر التجا کرنے لگے، اس کے سامنے رونے لگے اور اس سے عرض کرنے لگے، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیں۔ التجا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں پھوٹ پھوٹ کر، اپنی سر کی دستار اتار کے اس کے قدموں میں رکھی۔ دوستو یہ سرکار کی نسل میں سے سید تھے، یہ سرکار کی نسل میں سے سید تھے، تو ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا سلوک چیک کریں، اور آج ہماری طریقہ کار ہمارا کیا ہے، ہم وہ بھی ذرا دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹ سرکار کے شہزادے نہیں ہیں، حالانکہ وہ اگلی نسل میں آ رہے ہیں حضور کی عالم میں سے، لیکن وہ اگلی نسل میں آ کے اعلیٰ حضرت کے دور میں ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت پہ بھی کی شان پہ بھی بندہ قربان جائے، ان کی محبت پہ، حضور کے ساتھ عشق سے، کہ جیسے ہی انہوں نے محسوس کی سرکار کی خوشبو، اور ہم جیسے لوگوں کے پاس سرکار کی اولاد ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم وہ اتنے بڑے عاشق رسول ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے سرکار کی خوشبو کبھی سونگھی ہو تو ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ سرکار کی اولاد ہے۔ ہم تو اس معیار تک کبھی گئے ہی نہیں نا، ہمارا تو اس طرح کا عمل اور ایمان یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم وہاں تک جا سکیں۔ لیکن چونکہ وہ عالم دین اور عاشق رسول تھے، اب وہ تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تکریم آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، تو جیسے ہی ایک سید زادے نے پالکی اٹھائی، آپ نے حضور کی خوشبو محسوس فرمائی، آپ نے پالکی روکی، آپ نیچے اترے، آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو اولاد رسول ہیں؟ تو جب پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہیں جو حضور کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ نے فوراً سے پہلے اپنے سر کا عمامہ اتارا، ان کے قدموں میں رکھا، ان سے التجائیں کرنے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اس سے معافی مانگ رہے ہیں، میری گستاخی معاف کر دیں، بار بار التجا کر رہے ہیں، کیا میری گستاخی معاف کر دیں، علمی میں مجھ سے خطا سرزد ہوئی ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ سرکار کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بار بار اسے کہتے کہ ہائے غضب ہو گیا، جن کے نقش پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا کہ احمد رضا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، دوستو وہ رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ میرے سے بے دھیانی میں نہیں جانتا تھا کہ آپ آل رسول ہیں۔ تو اگر مجھ سے رو رہے ہیں، اور بار بار ایک فکرہ بول رہے تھے اعلیٰ حضرت کہ اگر حشر والے دن سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا کیا میری اولاد کے کاندھے مبارک اس لیے تھے کہ تو ان پہ سواری کرتا، تو میں کس منہ سے حشر والے دن سرکار کے سامنے جاؤں گا؟ دوستو یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول۔ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں، ان کو آخرت کا فکر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ اور تعظیم آل مصطفیٰ کرنے کا کتنا انعام ہے، اور تعظیم آل مصطفیٰ نہ کرنے کا کتنی بڑی وعید سرکار نے سنائی ہے۔ اب رو رہے ہیں، پریشان ہیں، التجا کر رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اور ان آل رسول سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ایک ہی فکرہ کہ میں حشر والے دن سرکار کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، میں حضور کا سامنا کس منہ سے کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا یقین کامل ہے ان کو کہ میں حضور کا سامنا کروں گا،
یہ ہے عشق رسول ہونا، یہ ہے حضور کی ذات کے ساتھ عشق۔ ایک ہم ہیں کہ زبانی کلامی دعوے ہیں، ہم ایمان میں تو الحمدللہ ہم اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن عمل میں ہم کمزور ہیں، ہمیں عمل اپنا ٹھیک کرنا ہوگا، حضور کی اولاد کے ساتھ تعظیم کرنی ہوگی ہم کو تو اسی لیے ہم بار بار ذکر مصطفیٰ آل مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اب میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈز اسی موضوع پہ ہوں، تاکہ ہم عمل میں تو جو ہماری کمزوری ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں، لیکن ایمان میں کمزوری نہ ہو۔ عمل کی تو پھر بھی معافی کے چانس ہیں، لیکن اگر ایمان میں کمی آ گئی تو وہ تو پھر ناقابل معافی ہو جائے گا، وہ ہستیاں ہی معاف کر سکتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ عالمین ہے، آپ کی ذات مبارکہ عالمین کی رحمت ہے، تو یہ آپ کے ہوگا کہ وہ معاف کرتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ہمیں ایمان اپنا مضبوط، اس خاندان کی تعظیم تکریم عزت و عظمت و مودت و محبت و عشق و عقیدت کی ڈیمانڈ ہے ہم کو وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے یہاں تک کہ آپ نے اس سے معافی مانگی، اب نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا اس سید زادے نے ان کو معاف کر دیا، آگے کیا ہوا، کیا پالکی آگے چلی، اور کون سا اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سرکار کی اولاد کے شہزادے کے ساتھ کیا سلوک کیا، آگے کیا ہوا، اگلا واقعہ آگے کیا کون سا واقعہ آگے پیش آیا، تو اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے دوستوں، کوشش کیا کرو کہ یہ اچھی باتیں شیئر کریں، تاکہ اگر ہمارے عمل میں کمی رہ گئی ہے تو ہماری وجود سے کوئی تو ایسا کام ہو جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کل کو ہم نے مرنا بھی ہے تو ہم کم از کم میری وجود سے یا آپ میں سے کسی کی ذات سے اگر کسی بندے نے یہ بات سن لی اور اس پہ عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہ اس نیکی کا ہمارے تک ثواب آ جائے گا۔ کوشش کریں، لگے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں حضور کی اولاد کا صدقہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ حافظ۔